عن ابی بکر ابن ابی مریم قال كانت لمقدام ابن معد کرب جاریۃ تبیع اللبن، کہ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت ہے کہ مقدام بن معد کرب کی ایک لونڈی تھی، یہ ثابت ہے ان کی ایک لونڈی تھی باندی، تبیع اللبن، وہ دودھ بیچتی تھی، ویقبض المقدام ثمنہ، اور مقدام جو ہیں حضرت مقدام اس کا پیسہ جمع کرتے تھے۔ فقیل له سبحان اللہ اتبیع اللبن وتقبض الثمن، تو ان سے کسی نے کہا کہ سبحان اللہ، یعنی تعجب سے کہا، تعجب کرتے ہوئے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، اتبیع اللبن، کہ آپ دودھ بیچ رہے ہیں اور اس کا پیسہ لے رہے ہیں۔ فقال نعم، انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، وما باس بذالک، اور اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لیأتین علی الناس زمان لا ينفع فیہ الا الدینار والدرہم، کہ ضرور لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں انہیں درہم و دینار کے سوا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، یعنی انہیں ہر کام کے لیے درہم و دینار کی ضرورت پڑے گی، یعنی مال و دولت کی ضرورت پڑے گی، فی زمانہ جو ہے وہ پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اصلاً اور خلقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بطور زر اور بطور ثمن پیدا فرمایا کہ لین دین کے لیے جس چیز کو استعمال کرنا چاہیے، وہ سونا اور چاندی ہے، جس کو درہم اور دینار کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے۔ تو سونا اور چاندی، یہ جیسا آج ہم روپے استعمال کرتے ہیں سامان خریدنے کے لیے، تو اسلامی طور پر اللہ رب العالمین نے، رب ذوالجلال نے جس چیز کو بطور کرنسی پیدا فرمایا وہ سونا اور چاندی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ سونا اور چاندی یعنی درہم اور دینار جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو مطلب یہ کہ تجارت کرنی چاہیے، کیونکہ ویسے بھی آج آپ دیکھیں کہ ساری ضروریات، کوئی بھی کام جو ہے وہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا، تو بندہ جو ہے اس کے حلال کمائے، حلال طریقے سے کمائے، اور جان بوجھ کر اپنا آپ کو بندہ غربت کا شکار نہ کرے اور غریب نہ بنائے، بلکہ وہ اپنی انکم کا اچھا اور حلال ذریعہ بنائے تاکہ اسے زندگی گزارنے میں دشواری نہ ہو۔ ہاں، یاد رکھیں کہ یہ مال، دولت، جسم، جان، اولاد، سب کچھ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے آپ ان چیزوں کو کمائیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ عبادت میں، ریاضت میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، حضور پاک علیہ السلام کے احکامات کو بجا لانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ پاک عمل کی